لیکن اسی طرح انسان کے وجود میں ایک اسپرچل اناٹمی بھی ہے. آپ یہ ٹرم سنتے ہیں، روز گفتگو میں استعمال کرتے ہیں. قلب کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، قلب منیب، قلب سلیم، قلب شہید، یہ تینوں اصطلاحیں قرآن میں استعمال ہوئی ہیں. پھر نفس کی اصطلاحیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو واقعہ قرآن میں آتا ہے وہ نفس امارہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ نفس امارہ انسان کو گناہوں اور برائی کی طرف اکساتا ہے. ایک نفس ہے نفس لوامہ جسے کہتے ہیں، جس کو اردو میں آپ ضمیر کہتے ہیں. جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اندر سے آپ کو نوک کرنا شروع کرتا ہے کہ یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، واٹ ہیو یو ڈن، یہ تم نے غلط کام کیا. ہر انسان میں ضمیر موجود ہے نا. جو کوئی بھی انسان اتنا پتھر نہیں ہو جاتا کہ اس کے اندر ناکنگ بند ہو جائے. جب بھی کوئی انسان، کبھی آپ والدین سے سختی سے بات کریں، کبھی کسی یتیم بیوہ کو تکلیف دیں، کوئی حرام کام کریں، تو اندر ایک تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے. اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. لیکن اس کی ایک سپریم سٹیج ہوتی ہے نفس مطمئنہ کہتے ہیں. Not many people hear that na at that point. ہوتا یہ ہے کہ یہ انسان نارملی دو نفس کے بیچ میں گھوم رہا ہوتا ہے. یعنی ایک نفس ہمارا جس کو گناہ اور برائی کی طرف اکساتا ہے، جس کے تحت انسان گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. اور اگر انسان میں کوئی خیر موجود ہے، اچھائی موجود ہے، تو اس کا نفس لوامہ ٹریگر ہو جاتا ہے. وہ اس سے کہتا ہے تم نے کیا کیا. پھر انسان 99% اچھے مسلمان پاکستانی بچے غلطی کرنے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ they made mistake. اس کے بعد وہ توبہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، اللہ میں سوری بھی کرتے ہیں. بے شک دے ریپیٹ دا مسٹیک اگین، بٹ ایٹ لیسٹ اس وقت ان کے دل میں وہ ایک کیفیت آتی ہے. جب یہ چیز موجود ہو تو ماشاءاللہ مبارک فاؤنڈیشن تیار ہے اس کو بلڈ کرنا. آبجیکٹو یہ ہے کہ نفس کو آپ امپروو کر کے، نفس امارہ کو امپروو کر کے نفس لوامہ، اور نفس لوامہ پھر امپروو کر کے نفس مطمئنہ میں چلا جائے. نفس مطمئنہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں انسان کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اقبال نے سارے سفر کا نام خودی کا سفر رکھا ہے، جو کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی کی بات وہ کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے زندگی کا جو اوریجن اگر حاصل کرنا ہے تو شروع تمہارے وجود سے ہوگا. اور خودی کا جو سیکرٹ ہے، ہاؤ ڈز دا خودی اسٹارٹس، بہت مشہور وہ نظم ہے اقبال کی، آپ سب کو یاد ہوگی. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ. جو خودی ہے اس کا سیکرٹ، دی اصل سیکرٹ لائز ان کلمہ لا الہ الا اللہ. تو جب کلمے کا مطلب ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے، جب یہ ریکگنائز کریں گے کہ کلمہ کیا ہے، تو خودی کا سفر پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کے جو اثرات ہیں انسان کے جسم پہ وہ آپ کو ہم نے بتائیں کہ وہ شخص حسد نہیں کرتا، کینہ نہیں کرتا، لالچ نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، آنریبل ہوتا ہے، ڈگنیفائڈ ہوتا ہے، وقار اور عزت کے ساتھ سٹینڈ لیتا ہے، دوسروں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، یتیموں بیواں مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، اور اللہ سے راضی ہوتا ہے، اللہ کے بندوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ کی دی ہوئی عطا کے اوپر حسد اللہ کی مخلوق پر رحمت کا باعث ہوتا ہے. یہ سارے خیر جب کسی انسان کے وجود سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا قلب نرم ہے. Let's take a little break and once we come back we're gonna go on a discussion. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. خودی کا کانسیپٹ ڈسکس ہو رہا ہے. آئی ہوپ کہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس کچھ سوالات اس پوری گفتگو کے بعد. اینی کوسچن یو گائز وانٹ، اینی ون ود اے کوسچن؟ جی اقبال جو ہے ان کی جو رائٹنگ ہے بڑی ملٹی ڈائمینشنل ہیں، اور لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ ڈائمینشنز ایک دوسرے سے تضاد میں آ جائیں؟ کوئی ایسا پوائنٹ ہو سکتا ہے مثلا اقبال کی اپنی رائٹنگز کے اندر بھی آپ کو ایک ظاہر انسان کا ایک تضاد ملتا ہے کہ ایک طرف وہ انڈیا کا قومی جو نیشنل اینتھم ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، دوسری طرف صوفیوں کے لیے بھی ہے، تیسری طرف نیچے سے انسپائرڈ بھی رائٹنگز ہیں. اور اسی طرح جب آپ بزرگوں کی بات کرتے ہیں تو ان بزرگوں کی رائٹنگز میں، ان کی چیزوں میں بالکل کوئی اگریشن کا یا جہاد کا ایلیمنٹ نہیں ہے اس لحاظ سے فزیکل جہاد کا جس کی بات کرتے ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پہلو کو آپ فالو کرتے ہوئے دوسرے کے ساتھ بالکل تضاد میں آ جائیں، یا یہ ایک یونٹی ہے؟ نہیں بیٹا، دیکھو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جب کانسیپٹ آف توحید دیتا ہے نا، دیٹس اے میسو کانسیپٹ جو پوری کائنات کی تمام ڈائمینشنز کو کور کرتا ہے. اینڈ اٹ یونیفائز دا یونیورس. اور ایک انسان جب توحید کے ڈائمینشن میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ آتا ہے، تو وہ کنیکٹ کرتا ہے اپنی پوری کائنات کے ساتھ. علامہ اقبال کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو وہ اقبال اتنا بڑا وجود ہے کہ ان پر اعتراض کرنے کے لیے بھی ان جیسا وجود چاہیے. ان سے نچلے وجود جو ان پر اعتراض کرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ کانٹ ایون انڈرسٹینڈ the dimensions of اقبال.
اقبال کی قرآن میں بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن میں کہتے ہیں کنٹرڈکشنز ہیں. قرآن میں کنٹرڈکشن تو کوئی نہیں ہے نا, مگر اپرنٹ کنٹرڈکشن نظر آتی ہے کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ یعنی کچھ آیتیں اس طریقے سے ہیں جو لگتا ہے کہ یہ دوسرے کو کنٹرڈکٹ کر رہی ہیں, مگر it is not the way. We understand that there is no contradiction in Quran. If you understand the larger wisdom of Quran, you know کہ نہیں ان ساروں کی wisdom یہ ہے, یہاں پہ یہ بات کہی گئی, یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے, اس کا کانٹیکسٹ یہ بنتا ہے. اسی طرح اقبال کا جس طرح ہندی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اقبال کے بچپنے کا ایک دور ہے, جو 1900 میں تقریباً انہوں نے لکھا تھا. وہ اس وقت وہ انگلینڈ بھی نہیں گئے تھے, وہ جسٹ ینگسٹر اور ایک نئے شاعر کے طور پر اٹھ رہے تھے. اس زمانے میں غزلیں بھی انہوں نے کہیں, وہ تو ان کا پروگریسو فیز تھا, ناٹ این ایشو. دوسری بات یہ کہ ایز اے وہ نیٹشے سے متاثر نہیں تھے, نیٹشے کو وہ متاثر کرنے کی بات کرتے تھے کہ نیٹشے آج ہوتا تو میں اس کو بتاتا کہ توحید کا تصور کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اقبال بذات خود جو ان کی وقت کی پولیٹیکل چینجز ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ اقبال نے پہلے سیاسی تھاٹ یہ دیا کہ پاکستان یا انڈیا کامن ہونا چاہیے پھر الگ ہونا چاہیے. دیکھیے ان ساری چیزوں کا تعلق آن گراؤنڈ ٹیکٹکس کے ساتھ ہے, نہ اخلاق سے تعلق ہے, نہ کردار سے تعلق ہے, نہ اسپرچولیٹی سے تعلق ہے. یہ اسٹریٹجیز ہیں جو آن گراؤنڈ سچویشن چینج ہو رہی ہے آپ بلڈ کر رہے ہو. اس کا کوئی تعلق ان کی فلسفی اور آئیڈیالوجی سے نہیں ہے, اس کا تعلق ٹیکٹکس کے ساتھ ہے. تو بھائی کہاں پہ انگریز اسٹرانگ ہو گئے, کہیں پہ مسلمانوں کے پاس اسٹرینتھ ہے, کہیں نہیں ہے, لیڈرشپ آج ہے آج نہیں ہے, تو لہذا اس سیاسی چینجنگ دا پالیسی. اگین دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ہز ڈاکٹرن آف سیلف ریوائول, وہ ایک الگ ڈومین ہے. اور اس حوالے سے بزرگان دین کی جو باتیں آپ نان وائلنس کی کرتے ہیں, اگین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی ڈومین ان وچ دے کیم. اگر مسلمان فورسز قائم ہیں, مسلمان حکومت قائم ہے, مسلمان گورنمنٹ اپنی جگہ پر ہے, تو وہاں پر اس فقیر کو وائلنس کی تربیت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ داتا گنج بخش, علی حجویری, نظام الدین اولیاء, ان کی باتیں سنیے تو محبت اور پیار, اس لیے کہ اس وقت انڈیا پہ مسلمان سلاطین حکومت کرتے تھے. حکومت مسلمان سلاطین کی ہے, اس کے خلاف کیا بغاوت کروانی, بلکہ سلاطین کے خلاف یہ کھڑے ہوتے تھے, بادشاہوں کی تربیت کرتے تھے, ان کو ٹھیک کرتے تھے, چاہے وہ نظام الدین اولیاء جنہوں نے سلطان محمد تغلق کا دماغ ٹھیک کر دیا, یا حضرت مجدد الفسانی ہو جنہوں نے اکبر کا دماغ ٹھیک کر دیا, لیکن اپنی ریاستوں کے خلاف بغاوتیں نہیں کرائیں, ضرورت کوئی نہیں ہے. لیکن اقبال جس دور میں آئے ہیں وہ تو انگریزوں کا دور ہے, وہ تو کانگریس کا دور ہے, اور اس دور میں جب مسلمان پیروں تلے روندے جا رہے ہیں, اس موقع پہ اگر آپ مسلمانوں کو یہ سکھاؤ گے کہ تم کونے میں بیٹھ کے نان وائلنس اور اللہ اللہ کرو, خانقاہوں میں چلے جاؤ, تو یہ تو ظلم ہو جائے گا امت کے ساتھ. یہ تو وقت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ باہر نکلو, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کربلا میں جاؤ, سر کٹوا دو اپنا, کمپرومائز نہیں کرنا کفر کے ساتھ. اب جب وہ کہتے ہیں کہ وسط افلاک میں تکبیر مسلسل, آسمانوں میں جاؤ تکبیر دو, وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. وہ تو چاہتے ہیں کہ اب ایسی اذان دو کہ کائنات ہل کے رہ جائے. وہ کہتے ہیں کہ تم رسم اذان رہ گئی ہے تم میں, روح بلالی تم میں نکل گئی ہے, روح بلالی پیدا کرو. پہلے زمانے کے اگر مسلمان بادشاہ ہیں, مسلمان حکمران ہیں, اگر ان کے ساتھ جا کے اولیاء اور صوفیاء ان کو تربیت دیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن انگریزوں کے ساتھ بیٹھنے کا تو ہمیں کوئی حکم اقبال نہیں دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں. وہ آپ نے ایک بڑی زبردست بات بتائی تھی, وہ جو کہا تھا کہ دلی ابھی بہت دور ہے, جو تغلق کو سلطان حضرت نظام الدین اولیاء والی بات, ہنوز دلی دورست کا جو واقعہ اتنا مشہور ہے کہ سلطان تغلق نے جب نظام الدین اولیاء سے کہا کہ میں آپ کو نکال دوں گا, تو وہ یہ ہمارے جتنے بھی صوفی ہیں, چاہے جن کو آپ نان وائلنٹ کہتے ہیں, وہ سب بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ہمیشہ اپنے وقت کے بادشاہ سے ٹکراؤ ہوا ہے, لیکن یہ بغاوت برپا اس لیے نہیں کراتے تھے کہ ریاست کو ڈسٹرب نہیں کرتے تھے, بادشاہ کی تربیت کرتے تھے. لیکن جب ہم نے پوری اسٹیٹ ہی الٹنی ہے, پورا ملک توڑ کے نیا ملک بنانا ہے, تو پھر اگر نان وائلنس پہ تو کام نہیں ہوگا. اس کے بعد تو وہ پھر اس کے باوجود نان وائلنس پہ کام ہوا. یعنی مسلمانوں نے کوئی وائلنس تھا ہی نہیں, ہم تو مارے گئے, ہم نے تو نہیں قتل عام کیا لوگوں کا, اور پریکٹیکلی آن دا فورس آف آئیڈیالوجی ہم نے یہ پاکستان بنایا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کی طرف واپس چلتے ہیں. Hello and welcome back to Iqbal Ka Pakistan. This soft revolution. Right now we're sitting and talking about خودی. آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں سوال پوچھنے کے لیے. جی آپ کے پاس مائکرو فون ہے. میرے کچھ سوالات ہیں آپ سے, اور یہاں پہ میں تھوڑا سا اختلاف بھی کروں گا آپ سے. آپ نے کہا کہ مسلمانوں نے زیادہ تر جو ہے وہ فزیکل سائنسز پہ زور دیا ہے. میں نے جو تھوڑی بہت ہسٹری پڑھی ہے مسلمانوں کی, اس میں نظر یہ آتا ہے کہ انہوں نے فزیکل سائنسز نہیں, ان کا ساری کنسنٹریشن جو تھی وہ میٹا فزیکل سائنسز پہ تھی. آئی مین ایگریڈ کہ مسلمانوں نے ان میں بہت ساری سائنسز جو ہیں وہ شروع کی, لیکن دے لاسٹ اٹ سم ویئر ان دا مڈل.
بیچ میں آ کے کہیں وہ کھو گئے. ہم نے جو ہے صوفیہ تو بہت پیدا کیے لیکن البرونی پیدا نہیں کیے, ہم نے الخوارزمی پیدا نہیں کیے بیچ میں آ کے. اور پھر ایک دوسری بات جو ہے, جو آپ جو نیولی کنورٹڈ مسلمز ہیں ان سے جب آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ